وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. سننا ذرا، نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے. دیکھیں کسی بات پر میں آپ سے وعدہ لوں تو بات بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ مکر نہ جائے. تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یا اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، نبیوں سے وعدہ، ان سے تو پھرنے کا خطرہ بھی کوئی نہیں اور تجھے خطرہ ہو. بھائی وعدہ وہ لیتا ہے جس سے خطرہ ہو، نہ تجھے خطرہ نہ وہ وعدے سے پھریں گے. پھر وعدہ کیوں لیا کہ گال جی یار دیے، بات محبوب کی ہے. موکے گئے زمانے دے، بندہ کہنے لگا جی دکھ مک گئے زمانے دے. اللہ دیو بندیو میرا حال تک بل جمع نہیں ہویا، تو دکھاں دی پئی ہے. میں کہ تیرا بل نہیں جمع ہویا کہ نہیں؟ تو میں کہ جی جمع کرانا ہی نہ تے آپ حضور دے ملا دے. ہاں کیوں؟ میں نے کہا یہاں دکھ ختم ہوتے ہیں. اور نہیں جی پھر بھی ساڈا نہیں ختم ہوندا. میں کہ دا مطلب ہے جنہاں دا نہیں ختم ہوندا تواڈے انہاں نال تعلقات نے. اگے کی مطلب؟ میں کہ ابلیس تا کدی نہیں ختم ہوندا صبح قیامت تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں آپ ابلیس ہمیں کہتے ہیں. میں کہتا تیرا دماغ پاگل ہے تو انہوں کہنے ہیں تو ابلیس ہے میں کہ نہیں. تو میں کہتا تو انہوں کیوں کہنے ہیں؟ یہ مطلب ہے چور دی داڑھی بیتن کا. ایک مولوی صاحب سننا یہ چور دی داڑھی بیتن کے دا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لوگاں آکھیا جی چوری ہو گئی ہے محلے وچ تے پتہ نہیں پیا چلدا کنے کیتی ہے. انہاں آکھیا تسی آ جاؤ کل جمعۃ المبارک کی فیصلہ کر لینے کوئی نہ. انہاں کہا ٹھیک. جمعہ تقریر کرتے جدوں مجمع ہو گیا نا جمعہ مسجد بھر گئی. انہاں آکھیا جناب کل ہوئی ہے چوری. تے مینوں اے بھی پتہ ہے کہ چور دی داڑھی وچ تن کا ہے. تو فوراً انہوں نے انج کیتا. انہاں کہا یہ پڑھو یہ شعر پڑھنے سے یہ سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تم کہہ رہے ہو انا للہ. بھائی سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اور باقی کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو انا للہ. یہ مطلب ہے توڑا ناتا کدھرے اور جڑیا ہے، ادھروں ناتا توڑ کے ادھر لے آؤ. اے شعر پڑھو گے تو انہوں سواد آئے گا. بھائی دیکھنا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مرچوں سے زیادہ مزہ آتا ہے. صحت مند کو مرچیں کچھ نہیں کہتی، مزہ دیتی ہیں. اور جس کی صحت نہیں ہے اس کو مرچیں نقصان دیتے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے تو نہ کھائے، تو مریض ہے، تو پہلے صحت یاب ہو، علاج کرا اپنا. تو علاج کرا، اے نہیں کہ مرچہ غلط نہیں نا، علاج کرا. علاج تو بعد تو ٹھیک ہو جائے پھر تو مزہ آئے گا تینوں. اور جنہوں یا رسول اللہ چنگا نہیں لگتا وہ علاج کراوے انشاءاللہ چنگا لگے گا. بھائی بندہ بیمار ہو، بخار چڑھا ہوا ہو، اچھا خاصا میٹھا اس کو اچھا لگتا ہے یہ کڑوا لگتا ہے؟ میٹھا کڑوا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے میٹھا میٹھا نہیں یا ادھر کوئی قصور ہے، کام ادھر غلط ہے. بخار دور کرے یا میٹھا دور کرے؟ جب آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، جب آپ کا مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو یا علی مرض بھی اچھا لگنے لگ جائے گا. مرض دور کرے، بس سیدھی سی بات ہے. آپ کو میلاد بڑا اچھا لگے. میں نے کہا جاؤ اپنے بڑوں سے پوچھو. الشمامۃ العنبریہ میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو ہے اہل حدیثوں کا امام ہے، وہ کہتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو خوشی نہ ہو وہ تو بندہ مومن ہی نہیں. جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیابنا کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود محفل میلاد کرتا ہوں اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب آپ کو مزہ آتا ہے کیوں؟ کہ صحت ہو گئی ہے نا ٹھیک میری. صحت ٹھیک کر لو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کڑوی چیز بھی مزہ دے گی. کڑوی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سپائسی ہوتا ہے نا مرچا والا، یہ بھی تمہیں مزہ دے گا. پہمیں توڑی سو ہو رہی ہوگی.
اچھا زیادہ مرچیں بندہ کھائے سو ہوتی ہے نا, بندہ اور کھا رہا ہے اور مطلب ہے سی اور یہ مزہ پھر بھی آ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ادھر کھاؤ تو مزہ خود کو آتا ہے اور سی بھی خود کی ہوتی ہے. یہاں مزہ آ رہا ہوتا ہے, سی کسی اور دی ہو رہی ہوتی ہے. تگ نور و نور آئے نے حضور, دکھ مک گئے زمانے دے, دکھ مک گئے. حدیث پاک میں ہے کہ شیطان رویا, رونا ہے شیطان کب ہسیا, جدو مائی آمنہ دا بھیڑا بسیا. شیطان رو رہا تھا, کعبہ ہنس رہا تھا. روایت میں ہے کعبے کو دیکھا گا کعبہ جھکا ہوا ہے, کہا دیکھو تو صحیح یہ کدھر جھکا ہوا ہے, کہا وہاں جھکا ہے جہاں آمنہ کا لال آیا ہے. بھئی آپ میلاد کب تک کریں گے بتائیں, کیونکہ کل تو ہنگو میں اتنا دھماکہ ہو گیا. یہ جناب کیا کہتے ہیں مستونگ میں دھماکہ ہوا, ہنگو میں دھماکہ ہوا, اتنے لوگ شہید ہو گئے. بتائیں کب تک میلاد کریں گے آپ سب سے؟ ہائے ہائے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کدو تک کریں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ دہشت گرد ہماری راہیں روک نہیں سکتے. خدا کی قسم ہمارے جسم کا حصہ اور بوٹی ہو جائے گی. مصطفیٰ کا میلاد پھر بھی ہوتا رہے گا, حضور کے میلاد کے جلوس ہوتے رہیں گے. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں ان دہشت گردوں کو جنہوں نے جلوس میلاد النبی پر بلوچستان یا ہنگو میں یہ تماشا کیا. خبردار تم یہ نہ سمجھنا کہ اب وہاں پہ کبھی جلوس میلاد نہیں ہوگا. 12 ربیع الاول پھر آئے گی. یاد رکھو اور تاریخ نوٹ کر لو, رب محمد کی قسم مستونگ میں بھی, ہنگو میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی پہلے سے زیادہ میلاد النبی کے جلوس ہوں گے انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد کرو اس وقت کو. اب یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ جو پہلے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یاد اسے کرایا جائے جو پہلے موجود ہی نہ ہو, جس کی کوئی پہلے حاضری ہی نہ ہو. میں آپ کو یہ بولوں کہ یاد ہے آپ کو پچھلے سال جو ہم نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا, یاد ہے؟ تو آپ کو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں تھے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایسا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو جو مجھے 100% پتہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آیا تھا پچھلے بار میلاد کی محفل میں. اس کو میں کہوں گا کہ آپ کو یاد ہے وہ جو ہم نے, کہوں گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے وہ نہیں تھا. جو تھا اس کو کہا جاتا ہے یاد ہے. واہ میرے محبوبہ, فرمایا محبوب آپ کو یاد ہے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا آپ کے بارے میں, آپ کو یاد ہے؟ یعنی تسی بھی تو تھے ہی سونا. اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تم نے کرنی ہیں. ایک تو مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن, وہ آئے گا تو نشانی یہ ہوگی اس کی کہ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا, اور تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم نے اس کو ماننا بھی ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہ لفظ مدد جو کہتے ہیں غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد جائز نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ خود اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے تم نے مدد کرنی ہے؟ نہیں, نبیوں کو کہہ رہا ہے. نبیوں کو کہہ رہا ہے. نبی غیر اللہ ہے کہ اللہ ہے؟ غیر اللہ. غیر اللہ. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَتَنْصُرُنَّ نصر ینصر نصرا فہو ناصر. یہ کیا ہے نصرہ؟ مدد کرنا. مطلب یہ ہے کہ تم نے انبیاء علیہ السلام نے محمد عربی کی مدد کرنی ہے. میں آخیا انبیاء محمد کی مدد کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کہا نہیں. تو میں کہا محمد اگر کسی کی مدد کر دے, کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ دے تو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں, نبیوں کی مدد جو ہوتی ہے, نبی جو مدد کرتے ہیں نا محمد کی, وہ حقیقت میں اللہ کرتا ہے. میں کہا الو دیا چرخیا, حضور بھی جو کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کرتا ہے. اور یہ تھی غیر اللہ کی قبر میں جانے کے بعد مدد. جو کہتا ہے قبر کے بعد مدد نہیں ہو سکتی, مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی, وہ 5 پڑھے نہیں, 5 نہ پڑھے, وہ 50 نمازیں پڑھے. اور کیا تھا ایمان؟ مسجد اقصی میں سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں, جبریل نے ہاتھ پکڑ کے حضور کو آگے کر دیا ہے, اور حضور نے اللہ اکبر کہا, ادھر پیچھے سارے پیچھے اس امام دے. امام تائیں بنایا جاتا ہے جو انہوں منیا جاتا ہے.